بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عباس سلمدار کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ وہ ایک ایسی عورت کو تلاش کریں جو اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی ہو، تاکہ ان سے ایک بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو کربلا میں حسین علیہ السلام کا مددگار بنے۔ لہٰذا حضرت عقیل نے بنو کلبیہ کی ایک عورت فاطمہ بنت حزام کا نام پیش کیا۔ ان کا خاندان سخاوت، پاکی، مہمان نوازی اور بہادری میں عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام سے ان کا نکاح کر دیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد سن 26 ہجری میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت علی نے اسے اپنی گود میں لیا اور اس کا نام عباس رکھا۔ عباس کے معنی شیر کے ہیں کہ جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھی بھاگ جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پلے بڑھے۔ آپ علیہ السلام ان کو ہمیشہ اپنا امام سمجھتے تھے اور امام علیہ السلام کو ابن رسول اللہ یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عباس نے نہایت حسین اور خوبصورت چہرہ پایا۔ آپ علیہ السلام ایک دراز قد کے مالک تھے۔ آپ کو دراز قد اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ صفین لڑی تو اس جنگ میں حضرت عباس نے حضرت علی کا لباس پہنا تھا اور بالکل اپنے والد حضرت علی کی طرح جنگ لڑی تھی، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو حضرت علی ہی سمجھا۔ اس موقع پر حضرت علی نے حضرت عباس کا تعارف کروایا اور فرمایا کہ یہ بنو ہاشم کی جان ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عباس کو قمر بنو ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ معرکہ کربلا میں شرکت ہے، جس میں آپ نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کی ایک مثال پیش کی۔ سن 61 ہجری کو جب یزید تخت نشین ہوتا ہے تو فوراً حکم دیتا ہے کہ حسین ابن علی کو حراست میں لے کر دمشق بلایا جائے اور ان کو بیعت پر مجبور کیا جائے۔ لہٰذا لشکر شام جب مکہ پہنچتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اس وقت کربلا روانگی کی تیاری کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عباس نے اپنے بھائی کی حمایت میں مکہ میں ایک زبردست خطبہ فرمایا کہ بے شک لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اللہ کی معیشت میرے مولا کی معیشت ہے اور میرے مولا کی معیشت اللہ کی معیشت ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر ایسے حملہ کرتا کہ جس طرح عقاب اڑتا ہوا غضبناک ہو کر چڑیوں پر حملہ کرتا ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس کی عمر 33 یا 35 سال تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حسین کا علمدار قرار دیا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے 72 ساتھیوں سمیت یکم محرم کو میدان کربلا پہنچے، جہاں 30,000 سے زائد یزیدی سپاہیوں نے اس لشکر کو روک دیا اور فرات کا پانی بند کر دیا۔ یزیدی فوج کے ساتھ مقابلہ شروع ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے قافلہ حسینی شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تک حضرت عباس کربلا کے میدان میں موجود رہے، یزیدی لشکر چین کی نیند نہ سو سکا۔ جب عاشورہ کی رات کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جو بھی جانا چاہے جا سکتا ہے، کیونکہ کل صبح کو شہادت یقینی ہے، اس وقت سب سے پہلے حضرت عباس نے امام علیہ السلام سے وفاداری کا ثبوت دیا اور فرمایا کہ ہم کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 10 محرم کو جب پیاس کی شدت سے بچے رونے لگے، امام علیہ السلام کی بیٹی سکینہ پیاس کی شدت سے بے حال تھی۔ حضرت عباس سے یہ منظر نہ دیکھا گیا اور امام علیہ السلام کی اجازت سے فرات کی طرف نکل پڑے۔ عمر سعد ملعون نے 4000 سپاہیوں کا لشکر فرات کے کنارے پر کھڑا کر رکھا تھا۔ حضرت عباس جب فرات کی طرف بڑھے تو عمر بن حجاج اور اس کے ساتھی راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئے۔ حضرت عباس سے ان کی شدید جھڑپ ہوئی، مگر بنی ہاشم کے اس شیر کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ آپ نے دشمن پر ایسے وار کیے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام فرات سے ایک مشکیزے میں پانی لیا اور خیموں کی طرف لوٹ آئے۔ اچانک دشمن نے پیٹھ پیچھے حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ نے مشکیزے کو کندھوں پہ اٹھایا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی،
لیکن دشمن کی فوج نے آپ پر دونوں طرف سے تیروں اور نیزوں کی بارش شروع کر دی۔ یوں آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور آپ زمین پر گر گئے۔ اچانک امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے آپ کے پاس پہنچے، آپ کا سر اپنی گود میں لیا۔ اسی دوران آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس طرح بنو ہاشم کا یہ چاند بھری جوانی میں فرات کے کنارے پر شہید ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ایسی ہی اسلامک ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔